الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل صد احترام عشاقان رسول، میرے سامعین و سامعات، آج اہم موضوع کی طرف اندرون بیرون ملک اپنے بہن بھائیوں، نبی کونین کے شہدائیوں، پاکستان کی تحریک سے لے کر آج تک اس پاکستان کی بقا کی جنگ لڑنے والے بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، ماوے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ پاکستان کسی نے ہمیں تشتری میں رکھ کر نہیں دیا تھا، اس میں ہمارے اسلاف آباء و اجداد نے اپنے سکھ، اپنے آرام، اپنے چین، اپنے مکان، اپنا سامان، اپنی جائیدادیں سب کو ٹھوکر مار کر صرف پاکستان کا نعرہ بلند کیا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اولادیں بھی قربان ہوئیں، مال بھی قربان ہوا، سامان بھی قربان ہوئے، ملک وطن علاقے چھوڑنے پڑے، لیکن ایک ہی سلوگن تھا کہ ہمیں ملک نہیں چاہیے، ہمیں بولی کی پرواہ نہیں، لباس کلچر کی پرواہ نہیں، ہمیں صرف اور صرف مدینے والے کا نظام اور اسلام کی آبرو درکار ہے، اور اس میں پاکیزہ افکار پروان چڑھیں گے، جسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ریاست مدینہ کا نام دیا، نہایت خوبصورت نام۔ یہ وہ صورتحال ہے پاکستان کی کہ اس کے لیے بیش قربانیاں دی، لیکن میرے ناظرین و ناظرات، یہ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں کہ پاکستان جو تھا وہ ایک تشتری میں بھی نہیں تھا، اور بنانے والے بھی ایک رسی اتفاق سے بندھے ہوئے تھے، بلکہ نہیں، اسی دن جب پاکستان کا تصور نقاد عقل نا تمام ترجمان عشق تمام جدید و قدیم کے علوم پہ دسترس رکھنے والے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے پیش کیا تھا، اس دن ہی فکریں بٹ گئی تھیں۔ ایک تائید والے تھے، ایک تنقید والے تھے، ایک خیر و محبت کا پیغام دے رہے تھے، دوسرے علل اعلان کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بننے دیں گے، لیکن خالق کائنات کا کرم ہوا۔ دوسری طرف قائد اعظم علیہ الرحمہ جیسے، نڈر، سردار عبدالرحمن نشتر صاحب جیسے، اور اعلیٰ حضرت کے حضرات، اور اس کے ساتھ مشائخ عظام، ہند و پاک کے تمام مشائخ عظام اور علماء اہل سنت، نبی کون و مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو پیار کرنے والے، حاضر و ناظر جاننے پہچاننے ماننے والے جو تھے، وہ الگ ایک پلیٹ فارم پہ تھے، اور انہوں نے فخر سے کہا تھا کہ قائد اعظم جی، اب ہم فقیر لوگ حجروں سے نکل آئے ہیں، اگر آپ تحریک پاکستان سے وڈرا بھی کر لیں، ہم واپس حجروں میں نہیں جائیں گے جب تک پاکستان بن نہ جائے گا۔ یہ جرأت عاشقان رسول، غلامان اصحاب رسول کو حاصل تھی۔ اس میں نہ کوئی قانون دان الگ تھے، نہ اس میں کوئی دکاندار الگ تھے، نہ اس میں کوئی بزنس مین الگ تھے، نہ اس میں کوئی ریڑھی والا الگ تھا، نہ 4 کلے زمین والا الگ تھا، نہ جاگیردار تھے۔ جن دلوں کو اللہ کریم نے اپنے محبوب کی محبتوں سے نواز رکھا تھا، وہ عشاق میدان عمل میں آ گئے اور تن دھڑ کی بازی لگا کر میدان عمل میں رہے، اور دونوں کام کرتے رہے، شر والے بھی کرتے رہے، خیر والے بھی کرتے رہے، تنقید والے بھی کرتے رہے، تائید والے بھی کرتے رہے۔ شر والوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ دے معاذ اللہ وہ ہمارا نہیں ہے، اور نبی پاک کے غلاموں نے اعلان کیا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا مر جائے گا، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہم اس کے بچے ہوں تو اذان نہیں دیں گے، اور اپنے مسلم قبرستانوں میں انہیں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نعرہ کس نے لگایا؟ یہ علماء کرام، مشائخ عظام نے لگایا، اور اس میں تحریک پاکستان جو تھی اس میں ایک نئی روح پھونک دی گئی، اور ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یہ ایک جذبات کا طوفان امڈ آیا کہ اب پاکستان بنانا ہے۔ اس پاکستان کے سلوگن میں بچے کے بھی جذبات وہی تھے، جوان کے بھی وہی تھے، بوڑھے کے بھی وہی تھے، بچوں کے بھی وہی تھے، مرد کے بھی وہی تھے، عورت کے بھی وہی تھے، پڑھے ہوئے کے بھی وہی تھے، ان پڑھ کے بھی وہی تھے، بازار اور شہروں میں رہنے والوں کا بھی سلوگن یہی تھا، اور بستی اور گاؤں اور دیہاتوں میں بسنے والا کا بھی یہ ایک لہر تھی، طوفان تھا،
جس نے پاکستان کی منزل کو اپنے قریب کر لیا. اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے دو گام چلوں ہر منزل سامنے آ جائے. تحریک پاکستان میں جو خون, اور وہ خون جو جوانوں کا تھا, وہ خون جو عصمتوں کے روپ میں میری بہنوں بیٹیوں نے دیکھ کے بمبے کے بازاروں تک پہنچ گئی, لیکن اپنے سر قلم کرا دیے. نہ گلشن کی بہار سے, نہ میں کدے کے وقار سے, ہمیں کام ہے درے یار سے, درے یار سے, درے یار سے. وہ اپنی منزل کی طرف ایک دھن میں مصروف چلے آئے, اور دوسری طرف تحریک پاکستان کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کانگریسی ملا جو تھے وہ برسرے پیکار تھے, جنہوں نے اس وقت بھی گاندھی سے ادھار کھایا تھا, آج بھی گاندھی کے ادھار پہ وہ تحریکوں میں ہیں. لیکن میرے فیاضان گرامی, کیا ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع کرنے کا حق ہے؟ ہم خاموش جو ہے وہ طوطے بن کے بیٹھے رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں؟ ایک گھر کوئی باپ بنائے محنت کے ساتھ, اس کا گارا پتھر میٹیریل سر پہ دے اٹھا کے یا ہاتھوں سے پکڑائے, تو اولاد سالے ہوتی ہے, ہائے میرے باپ کا یہ مکان بنایا ہوا. یارو حیرت کا مقام ہے کہ ہم پاکستان کو سبوتاج کرنے والے, اس کے امن کو سبوتاج کرنے والے, پاک آرمی کو جن کے سر پہ آج بھی بارڈر پہ نوجوان اپنی جوانیاں قربان کر رہے ہیں, جہاں ہمارے نوجوان مقبوضہ کشمیر میں ظفر وانی کی صورت میں اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, ہم ان کو بھلا کے ان کے پیچھے لگ جائیں جن کا تو پرانا خواب تھا کہ ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے. اس میں آج بھی تصور کریں, گاندھی کا ٹولہ ہے, انہوں نے بھی ہندوستان سے ادھار لیا. دیگر مذہبی نام پہ بھی دو چار جماعتیں ایسی ہیں جنہوں پاکستان کو توڑنے پہ, سبوتاج کرنے کے لیے, اس کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ادھار کھایا ہوا ہے. اس کو نئے دام لائے پرانی شکاری. میرے بہن بھائیوں, آپ نہیں پہچانتے, ہم نہیں پہچانتے. کون ہے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جو پاکستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہو؟ تو وہ بھول گیا ہے کہ پاکستان میں خانقاہوں کا کتنا رول تھا, توسہ شریف کا کیا کردار تھا, چورا شریف کی کیا حیثیت تھی, علی پور شریف کا کیا مقام تھا. گاندھی نے تو کہا تھا کہ اگر قائد اعظم سندھ اٹک پل سے گزریں گے میں ٹانگیں توڑ دوں گا. وہاں پیر روح الامین اور روح الحسنین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, جنہوں نے فرمایا تھا کہ میں اٹک سے لوں گا قائد اعظم کو, جو آنکھ اٹھے گی میں آنکھ پھوڑ دوں گا. وہ کون تھے؟ وہ عبدالغفار جناب گرامی اور دیگر اس کے خانوادہ تھا, جنہوں نے اعلان کا, لیکن دیکھتے رہ گئے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پشاور کے در و دیوار تک خطاب فرما کے چلے گئے. ہمارے اسلاف کی یہ امانتیں ہیں, وابستگان طریقت, وابستگان عقیدت, اے نقشبندیوں, چشتیوں, قادریوں, سہروردیوں, تیفوریوں, غفوریوں, اور اے غلامان مصطفیٰ, میں ان کی مشائخ کی روحیں آپ سے سوال کرتی ہیں. ہماری عقیدت یہ ہے کہ جوتا شے کا تو لوگ سنبھالتے ہیں, پگڑی ہو تو سنبھالتے ہیں, تو یہ تو پاکستان سب سے بڑا تبرک ہے, اس کو تو سنبھالنا ہے ہم نے. ہم کسی قیمت پہ بھی جو پاک آرمی کو گالیاں دے یا ان کی مخالفت کرے, یہ ان کی مخالفت نہیں, یہ پاکستان کے نظریے کی مخالفت ہے, پاکستان کی امن کی مخالفت ہے, پاکستان کے امن کو سبوتاج کرنے کی منافقت ہے. ہم کسی قیمت پہ نہیں برداشت کریں گے کہ پاکستان آرمی کو گالی دے. یارو شہداء ہمارے جو ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں, اس میں بھی سر شار نشے میں اور کیفیت میں جھوم جھوم کے جانے قربان کرتے ہیں. ہندو کا تصور ہے کہ ہم مر جائیں گے, وہ بھاگتے ہیں. اور ہمارے نبی پاک کے غلام جو بارڈروں پہ, ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ مر جائیں گے, وہ تو کہتے ہیں یہ محبت کی نہر میں چھلانگ لگائیں گے, مر نہیں جائیں گے, زندگی کے لیے تر جائیں گے, وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال و دولت نہ کشور کشائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو آج آپ تمام مکتبہ حیات کے دوست وکلاء سے میں عرض کروں گا, دانشوروں سے کہوں گا, مشائخ عظام سے کہوں گا, ممبر پہ میری نبی کائنات کی مسند رشی علماء کرام سے کہوں گا, خدا را جلدی میدان عمل میں آئے اور ان جگادریوں کے ذمہ پاکستان کا من نہ چھوڑے. نہ ہم برداشت کریں گے بیٹھ کے کہ اپنے حجروں میں بیٹھے اور پاکستان کو امن تو سبوتاج کرے. کہیں ہڑتالیں, کہیں جناب بندہ سکول بند, کہیں تھرٹنگ, یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے پاکستان ہمارا ہے. یہ کسی کی باپ کی ملکیت نہیں ہے کہ اس کو جب چاہے سبوتاج کر دے. اگر اقتدار میں رہیں تو 100 بسم اللہ, اگر اقتدار کے 4 دن آ گئے تو مرنے لگ گئے ہیں
کہ جناب ہم پاکستان کو یہ کر دیں گے. 15 سال مقبوضہ کشمیر کے لیے کیا کیا گیا؟ مقبوضہ کشمیر کی جوانیاں لوٹ رہی ہیں، مقبوضہ کشمیر میں عصمتیں تباہ ہو رہی ہیں، عصمتیں لوٹ رہی ہیں. اس کے لیے کوئی باوقار کانفرنس ہوئی؟ کوئی احتجاجی کانفرنس ہوئی؟ کیا ہوا؟ صرف اقتدار کے لیے میٹھا اڑپ کڑوا تو میں علال اعلان بلا ٹوک روک یہ کہوں گا کہ سرکار کریم کا صدقہ ریاست مدینہ کی طرف، کملی والے کی سنت اور محبت کی طرف جو حکومت قدم اٹھائے ہم ساتھ، اور جو غلط ہوگا دشمن بن کے نہیں، دوست بن کے تنقید بھی کریں گے، نشاندہی بھی کریں گے. ہماری کوئی غرض نہیں، ہماری کوئی لالچ نہیں. ہمیں نہ ایم پی اے کا ٹکٹ چاہیے نہ ایم این اے کا چاہیے. ہم تاجدار کونین کے غلام ہیں. ہمیں لکڑی کی کرسی اپنے مسلح سے اونچی نظر نہیں آتی. لیکن خدا را آپ عوام ہر کے کہنے پہ نہ ہڑتالیں کریں، نہ بھوکے کریں، نہ اپنے ملک کا امن. ایک گاڑی کو آگ لگاتے ہیں، کیا وہ گاڑی جو ہے وہ انڈیا کی ہے؟ وہ جو ہے وہ کسی اور ملک کی ہے؟ وہ تو گاڑی آپ کے مسلمان بھائیوں نے پتہ نہیں 4-6 حصے دار ہیں بنائی ہے. موٹر سائیکل کو آگ لگاتے ہیں. شرم نہیں آنی چاہیے کہ موٹر سائیکل کو آگ لگا رہے ہیں. اس غریب نے پتہ نہیں کس طرح لی ہوگی. اس کے لیے تو وہ ہوائی جہاز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کے لیے وہ کار کی حیثیت رکھتی ہے. آئیں لوگوں کے کہنے پہ ملک کا امن تباہ نہ کریں، ملک کی محبت کریں، بلا مشروط، بلا غیر مشروط، بلا مشروط مدینے والے سے محبت کریں، ملک کو بچانے کی صحیح کریں. دشمن اس وقت برسر پیکار ہے اور یہود و حنود کے پروگرام اسی پہ ہیں کہ تیری تباہیوں کے لیے، تیرے تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے یہ مشورے ہو رہے ہیں. اس سے باخبر رہیں اور آؤ نسلوں کا چین تباہ کر کے قیامت تک اپنی ملکیت پر اپنی پاکستان اس کو سبوتاج کر کے کیا آپ کا لاشا قبر میں آرام سے اترے گا؟ آئیں اس میں اپنا ایک تنکا بھی ہے تو اسے پاکستان کی بقا کے لیے رکھے، پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے نہ رکھے. میں کسی طبقہ حیات کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ مسلم لیگ اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کی جماعتیں مخالفت میں تھی، پاکستان کی پے کو بھی کہتے تھے ہم بننے نہیں دیں گے، آج آپ مسلم لیگ ان کے دامن میں جا کے چھپ رہی ہے، تو پھر آپ کا کریکٹر، آپ کا کردار بھی مشکوک ہو جائے گا کہ کہیں آپ بھی اپنے نظریے سے مسلم لیگ جو ہے وہ مکر تو نہیں گئی. ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں جو پاکستان کے دوست تھے، ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جو پاکستان کے دشمن تھے. اگر چوروں میں ایک شریف بھی بیٹھ جائے وہ چور کہلاتا ہے، ڈاکو ایک ڈاکو بیٹھ جائے وہ ڈاکو کہلاتا ہے. اس لیے صحبت سالے ترا سالے کند، صحبت تالے ترا تالے کند، صحبت عالم ترا عالم کند، صحبت جاہل ترا جاہل کند. آئیں واپس اپنی اپنی چپ کر کے بیٹھ جائیں، لیکن دشمن جو ہے پاکستان دشمن، ان کے ساتھ قدم نہ چلیں، ان کے ساتھ ہمیں ہاں نہ ملائیں. مرد مجاہد بن کے، مرد میدان بن کے جواب دیں کہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے ایک انسان کے کردار سے، کسی وزیر کی رائے سے، وزیر اعظم صاحب کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، پاکستان کے امن کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پاکستان کے وقار کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتا. مرزائیت کو ہم حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. مرزائیت جو ہے وہ سر فہرست ہے، ختم نبوت پہ ہماری جانیں قربان ہیں. جو آنکھ اٹھے ہم دیکھ لیں گے، لیکن حکومت کو بھی باخبر رہنا چاہیے کہ یہ جان کے تنگ کرنے کے لیے، آپ کے ملک کے امن کو تباہ کرنے کے لیے، آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے لیے جو چھپے بھیڑیے ہیں قادیانی، وہ یہ سازشیں کرتے ہیں. لہذا حکومت پاکستان کو چاہیے فوری طور پر اپنی ایجنسیوں سے پتہ کر کے جو مرزائی کلیدی آسامیوں پر ہیں، کلیدی مسلط پہ انہیں ہٹا دیا جائے تاکہ ملک کا امن برباد نہ ہو اور نیا روز شوشہ نہ کھڑا ہو، بلکہ یکسوئی سے تعمیر پاکستان کے لیے حکومت کو کام کرنے دیں اور کریں. لیکن ختم نبوت پہ اگر ذرا سی بھی کوئی لوچ یا لچک آئی تو پھر یہ ایسا ایک طوفان ہوگا جو رکے گا نہیں. لیکن اللہ کرے گا وہ نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ جہاں بھی ختم نبوت کی عظمت ہے اس کو مزید اجاگر کریں. اسلام جو ہے وہ ریاست مدینہ تب بنے گا جب بچوں کو اسلام کا لٹریچر دیا جائے گا، اسلام کا تعارف کرایا جائے گا. پاکستان کی عظمت، پاکستان کی مشکلیں جن سے بنا تھا، ان سے نوجوان نسل کو آبرو کو پاکستان کے آبرو سے واقف کرانا ہوگا. دل کی اتھا گہرائیوں سے دعا ہے اور نبی کونین کریمین کے صدقے جو تراڑکھل کھبل
کشتی ڈوب گئی، ان شہداء کو جو ڈوب کے فوت ہو گئے، جو بارڈر پہ اور واہ فیکٹری کے قریب جو بس کے حوالے سے شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے امن کو داخلی خارجی صورتوں پہ اللہ سلامت رکھے، اور وزیر خارجہ صاحب کو بھی اس سے بھی زیادہ جرأت کر کے اپنے جو میسج ہیں، اپنے جو مطالبات ہیں وہ پہنچانے چاہیے، اور وہ پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نبی کونین کا آپ کا حامی و ناصر، وما علینا الا البلاغ۔